سنا رہا ہوں. مولوی صاحب نے تو فرمایا کہ جی مجھے اللہ نے کسی سے نفرت کا حکم، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ابو جہل سے نفرت، بولے ڈرے نہیں، کیوں ڈرتے؟ ابو لہب سے نفرت، یہ عبداللہ ابن ابی ہے، یہ آ کر یقین دہانیاں کراتا ہے ہم آپ کے بہت قریبی ہیں، یہ مسجد بھی بناتا ہے اور اس مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کو دعوت بھی دیتا ہے، بلاتا ہے کہ آپ آئیے. اللہ کے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، چل پڑتے ہیں، ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ قرآن بھیجتا ہے، اللہ قرآن بھیجتا ہے. جو ان منافقین نے مسجد بنائی ہے، مسجدیں، خود بولے مسجدیں، اللہ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کبھی بھی آپ قدم رنجا فرما کر اس مسجد کو مسجد نہیں، یہ ضرر کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے، نقصان پہنچانے کا اڈا ہے. ابھی اللہ نفرت بھی سکھا رہا ہے. اس مسجد میں اللہ نے منع کیا کہ آپ اس میں قدم، بولے قدم، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، آپ اس کا کیا کر لے؟ میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے کسی سے نفرت کا حکم. اللہ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اللہ نے فرمایا جو جگہ عبداللہ ابن ابی نے جو گھر تعمیر کیا ہے اسے مسجد نہیں کہہ سکتے. اللہ نے منع فرمایا میرے محبوب آپ یہاں قدم رکھے نہیں، قدم رنجا فرما کر اس کو عظمت کی سند فراہم نہ کرے. اور اللہ نے آگے جو بیان کیا نا وہ کسی کی تعریف کی ہے. جو مسجد قباء ہے، 2 رکعت نماز پڑھے نا مسجد قباء میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عمرے کا ثواب ہے. ایک نماز پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے. ادھر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز آپ پڑھتے جائیں آپ کی 25,000 نمازیں پوری ہو جائے، اور مسجد قباء میں ایک نماز پوری ہو جائے تو یہ 25,000 تب جا کر اس ایک نماز کا مقابلہ کرتی ہے. کیوں؟ اللہ یہ مسجد قباء کا کمال کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی میرے محبوب رب تعالیٰ کو پسند یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اور اللہ چاہتا یہ کہ آپ اس میں نماز پڑھے. اور اللہ نے صرف اس مسجد کی تعریف نہیں کی، اللہ اس مسجد میں رہنے والے لوگوں کی بھی تعریف کرتا ہے. اور ذرا آپ بولیں گے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچے بھی بتائیں گے اس مسجد میں رہنے والے کون ہیں؟ بولے. اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس مسجد میں آپ کا جانا زیادہ حقدار ہے، اور اس مسجد میں رہنے والے لوگوں کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اللہ فرماتے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں رہنے والے پاکی کو پسند کرتے ہیں.
اللہ فرماتے واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ نفرت بھی کرتا ہے۔ قرآن ویسے یہ استشہاد ابھی ذہن میں اللہ اتار رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ہے کوئی اس طرح غلط نہ ہو جائے، لا يحب لا يحب لا يحب، انہ لا يحب المستكبرین۔ بولے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، مولوی صاحب، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند کیا ہے؟ محبت ہے، نفرت ہے؟ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور مسجد قباء میں رہنے والے پاکیزگی کا استعارہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت کو پسند کرتا ہے۔ آیت سنا رہا تھا، وہ حدیث اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ، یاد کرو میرے ساتھ یہ حدیث، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ۔ یہ کیا فرمایا؟ مجھے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے ان کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، ما کان و ما یکون کے لیے، اولین اور آخرین کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں وہ رحمت والے پیغمبر کا ارشاد سنا رہا ہوں، من احب للہ، محبت ہم لوگوں سے جو محبت کسی سے کرتے ہیں، چلو اور نیچے کے لوگوں کو چھوڑ دیا، صحابہ سے ہم بولے، صحابہ سے کس کے لیے کرتے ہیں؟ من احب للہ، صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ من احب للہ وابغض للہ وابغض للہ وابغض للہ، کس سے بغض کرتے ہیں؟ کسی سے اللہ نے بغض کا بھی حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بولے قادیانیوں سے آپ مجھے بتائیں، چلو